شعری سنتیں۔ سنت تجنیس، شعر میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو صورت یا تلفظ کے اعتبار سے ایک ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں، جیسے سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ سنت ترسی، شعر کے دونوں مصروں میں ترتیب کے ساتھ ایسے الفاظ لائے جائیں جو ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں، جیسے پوچھا کہ طلب کہا قناعت، پوچھا کہ سبب کہا کہ قسمت۔ سنت اشتقاق، جب کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو ایک ہی مادے سے مشتق ہوں تو اسے سنت اشتقاق کہتے ہیں، جیسے تو میرے حال سے غافل ہے پرائے غفلت کیش، تیرے انداز تغافل نہیں غفلت والے۔ اس شعر میں غافل، غفلت اور تغافل ایک ہی مادے سے نکلے ہیں۔ سنت تلمیح، کلام میں کسی مشہور تاریخی واقعہ، قصہ یا مسئلے کی طرف اشارہ کرنے کو سنت تلمیح کہتے ہیں، جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ سنت ذوالقوافی یا سنت ذوالقافتین، جب شعر میں دو قافیوں کا التزام کیا جائے تو اسے سنت ذوالقوافی کہتے ہیں، جیسے جب بر در دل حضرت عشق آن پکارے، جاتی رہی عقل اور ہوئے اوسان کنارے۔ سنت سیاق الاعداد، اشعار میں عددوں کا ذکر کرنا چاہے وہ ترتیب کے ساتھ ہو یا بغیر ترتیب کے، سیاق الاعداد یا سیاقۃ الاعداد کہلاتا ہے۔ مثلاً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہوئے بس انشا بس۔ سنت جمع، کلام میں جب کچھ چیزیں ایک حکم میں جمع ہو جائے تو اسے سنت جمع کہتے ہیں، جیسے رنج راحت خوشی غم کچھ بھی نہیں، جز فریب آگہی کچھ بھی نہیں۔ سنت تفریق، سنت تفریق سے مراد ایک نوع کی دو چیزوں میں فرق ظاہر کرنا ہے، جیسے عشق میں نسبت نہیں بلبل کو پروانے کے ساتھ، وصل میں یہ جان دے وہ ہجر میں جیتی رہے۔ بلبل اور پروانہ دونوں کا عشق مشہور ہے، لیکن یہاں شاعر نے مصرع ثانی میں ان کے درمیان فرق کو دکھایا ہے۔